السلام علیکم کلاس نحمدہم۔ آج ہمارا درس ہے الدرس الثانی جیم سورہ انفال آیات 45 45 تا 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی جماعت کفار سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم فلاح دو جہانوں میں کامیابی پاؤ۔ اب اس میں مسلمانوں کو لڑائی کے آداب، جنگ کے آداب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب بھی دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو اب کن آداب کو تمہیں پیش نظر رکھنا چاہیے جنگ کے دوران۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ فَاثْبُتُوا، اے اہل ایمان، جب کسی جماعت کفار سے تمہارا آمنا سامنا ہو، مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ فَاثْبُتُوا کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم رہو۔ تو پہلی چیز کیا اللہ تعالیٰ نے فرمائی؟ ثابت قدم رہو، یعنی اگر ثابت قدمی نہیں ہوگی تو میدان جنگ میں ٹھہرنا مجاہد کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ تو مجاہد کے اندر ثابت قدمی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ تھوڑے سے پریشانی ہوئی اور فوراً میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے، ثابت قدمی اختیار کی جائے۔ تو پہلی چیز کیا اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، بکثرت اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ اللہ کی مدد مانگنا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھو اور اللہ سے دعائیں کرو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تمہیں کیا ہے؟ تمہارے اوپر رحمت رہے گی اور اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کو یاد رکھنے کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ اور اس میں دو فائدے ہوں گے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی مسلمان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور خاص طور پر میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہو تو وہاں تو کامیابی چاہیے ہی چاہیے اور اللہ کی مدد چاہیے چاہیے۔ تو اللہ کی مدد آئے گی تب جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ثابت قدمی، دوسری چیز کیا ہے؟ بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر، تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ رہے، ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے اور ہمیں اللہ کی مدد مل جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ذکر کثیر سے ایک اور یہ بھی ہمیں فائدہ حاصل ہوگا کہ اگر ہمیں کامیابی نصیب ہو جاتی ہے اور ہم میدان جنگ میں فتح یاب ہو رہے ہوں، آگے بڑھ رہے ہوں اور مشکل مراحل کو جو ہے وہ آمنا سامنا کر کے اسے فیس کر کے اسے قابو کر رہے ہوں تو ہمارے اندر غرور و تکبر بھی نہ آئے۔ دوسری چیز ہمیں کیا نصیب ہوگی؟ تکبر نہیں ہوگا ہمارے اندر، اور ہمارے اندر عاجزی اور انکساری کیا رہے گی؟ برقرار رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ دماغ میں رہے گی بات، ہمارے ذہن میں یہ بات رہے گی، ہمارے اندر ہمارے باطن کو خراب نہیں کرے گی، اور شیطان اپنے وسوسے ہمارے اندر نہیں ڈالے گا کہ تم نے بہت کارنامے انجام دے دیے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس طرح کی سوچوں میں ملوث ہوتے ہیں تو کیا ہے؟ غرور و تکبر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور جس کے اندر غرور و تکبر پیدا ہو جائے تو غرور تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، اور جس نے اسے چھیننے کی کوشش کی، اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس نے میری چادر گھسیٹی، تو پھر تو کامیابی نصیب ہو ہی نہیں سکتی، وہی شکست سے دو چار ہو جائیں گے۔ اور ہمیں تو چاہیے دونوں جہانوں کی کامیابی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم بکثرت اللہ کو یاد رکھیں گے، اور پہلی چیز کیا ہے؟ ثابت قدمی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی اب دونوں جہانوں میں کامیابی جو ہے وہ مسلمانوں کو نصیب ہوگی۔ پھر دوبارہ بتا رہی ہوں، پہلی چیز کیا ہے؟ ثابت قدمی، دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر، اللہ کو یاد رکھنا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو یہ کہ ہمارے اندر غرور و تکبر نہیں آئے گا، اور دوسرے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمارے شامل حال رہے گی۔ پھر دوسری ہدایت کیا آ رہی ہے؟ اب دوسری آیت میں ہدایت آ رہی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اب ایک اور ہدایت آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟
اطیعوا اللہ و رسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تو ہر لحظہ ہر آن ایک مسلمان کو کرنی چاہیے، چاہے کہیں بھی ہے وہ، اور میدان جنگ میں تو اس کی اہمیت اور مزید کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے وہ کرو اور مانو، اور ولا تنازعوا، پھر اگلا حکم کیا آ رہا ہے، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، تمہارے درمیان آپس میں تنازع پیدا نہیں ہونا چاہیے، فساد اور جھگڑا اختلافات پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ اگر یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فتفشلوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ تمہارا اتحاد کیا ہے، تمہیں مضبوطی دیتا ہے، اور بڑی بڑی جماعتوں میں اگر اختلافات پیدا ہو جائیں، اور بڑی بہترین جماعتوں میں اگر اختلافات پیدا ہو جائیں، تو وہ ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کی وہ طاقت کیا ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر انہیں کوئی بھی زیر کر سکتا ہے، جس طرح آج مسلمانوں کا حال ہے۔ کیونکہ اتحاد ختم ہو گیا ہے۔ اور جو ہم نے پیچھے شکستیں کھائی ہیں، جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہم فتوحات کے سلسلہ ہمارے شروع ہوئے تھے، تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اتحاد برقرار تھا، اور ہم نے ایک کے بعد ایک علاقے فتح کیا اور وہاں پہ اسلامی نظام کو نافذ کیا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ آپس کے اختلافات، جھگڑے، فساد، اس کی وجہ سے ہماری جو اتحاد تھا وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور ہمارے اندر بزدلی پیدا ہو گئی، اور پھر ہم جو ہے دوسری قومیں ہم پر حاوی آ گئیں اور ہم شکست کھاتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم کیا دیا ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ہر آن اور ہر لحظہ، اور میدان جنگ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازمی ہے، اس کے بغیر فتح نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ولا تنازعوا، اور اپنے درمیان تنازع کھڑے نہ کرو، جھگڑا اور فساد نہیں ہونا چاہیے۔ فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی۔ ذهب کا مطلب ہوتا ہے جانا، ريحكم ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی بندہ کھڑا نہیں رہ سکتا پھر دشمن کے سامنے۔ وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر جب انسان کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز میں ٹائم پیریڈ رکھ دیا ہے، ہر چیز اپنے وقت پر مکمل ہوگی، وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو انسان کو، یعنی اب ظاہر ہے ہر انسان کو کے اندر تو وہ صبر والی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی، ایک مسلمان کو کے اندر تو پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنی کتاب میں کھول کے بتا دی ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کون سی چیز کس طرح ہو سکتی ہے، کہاں تک صبر کرنا ہے، کون سی چیز ہمیں کس طرح جو ہے وہ حاصل ہوگی، اور صبر کیوں کرنا ہے۔ صبر، جنت میں جو صبر کرتے ہیں ان کا بلند مقام ہوگا، اور ساری کامیابیاں کس سے ہوتی ہیں، صبر کرنے سے ہوتی ہیں۔ ہر چیز وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے۔ بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہی کیا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اس دنیا کی ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ٹائم پیریڈ رکھ دیا ہے۔ رات دن سے پہلے اور دن رات سے پہلے نہیں آ سکتے۔ یہ حقیقتیں ایک غیر مسلم کے لیے تو چیزوں کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے تو ان تمام چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہر چیز میں صبر اختیار کرنا چاہیے۔ بے صبرا پن چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جنگ کے معاملات میں جہاں دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو اور بے صبری اختیار کی جائے گی اور صبر نہیں ہوگا، کیونکہ اس جنگ کے میدان میں تو بہت کٹھن مراحل آئیں گے، اور ان کٹھن مراحل کو صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کیا کرنا ہوگا، فیس کرنا ہوگا۔ تو جو یہ سب کچھ کر سکیں گے، اور کس کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو انہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کیا ہے، ساتھ ہے، اور جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے وہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ساری کائنات کس سے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ سارا کا سارا کیا لے رہا ہے، امتحان لے رہا ہے۔ جو ہم سے جنگ کر رہے ہیں، جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں، انہیں ستارنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے باطل نظام اور باطل طریقے کو اختیار کر کے کر رہے ہیں، تو اس جھوٹ کو، اس باطل کو شکست دینا ہوگا۔
اور یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم اللہ کی مدد سے صبر کے ساتھ اس کو شکست دے لیں۔ تو اب اگر اس کو شکست دینے کے لیے ہمارے اندر صبر و استقامت نہیں ہوگی اور ہم ہر چیز میں جلدی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم خود شکست کھا جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین وصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی مدد حاصل ہی ان کو ہوتی ہے جو کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو جنگ کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، صبر اختیار کرو۔ صبر کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ یہ بھی ابھی آگے آپ پڑھیں گے جو آپ کا موضوعاتی مطالعہ ہے، اور اس میں جو سارے صبر کے اسباق ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس میں آپ پڑھیں گے۔ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کامیابی کی کیا ہوتا ہے، ضمانت ہوتا ہے، اور اللہ کے بھروسے پر صبر ہوتا ہے تو کامیابی کیا ہے، حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک اور حکم ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ ان لوگوں جیسے، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرًا اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کے دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط اور بے شک اور اللہ احاطہ کیا ہوا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس زمین و آسمان کے درمیان سے تو کوئی باہر نکل نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ یہاں پر جو ایک اور حکم آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ اترانا اور اپنی بڑائی دکھانا اور اپنا دکھاوا کرنا، یہ سارے کافرانہ طریقے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ تم نے یہ راستے اختیار نہیں کرنے ہیں۔ ہمیں تو جنگ کے بعد فتح کی صورت میں بھی جب کسی علاقے میں داخل ہونا ہے تو گردن جھکا کے، اور اللہ کی گردن جھکا کے اس طرح کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مدد سے یہ ساری چیزیں کیا ہوئی ہیں، حاصل ہوئی ہیں۔ تو اترانا، دکھاوا کرنا، شیخی بگارنا یا اپنی بڑائی دکھانا، یہ مسلمانوں کے طریقہ کار نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافرانہ طریقہ کار بتائے ہیں اور اس میں منع کیا ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، دکھاوے کو۔ اصل میں جب مکہ سے یہ قریش کا ابو جہل کی سرکردگی میں جو قافلہ نکلا تھا جنگی تیاری کر کے، تو وہ اسی انداز سے نکلے تھے، اور بڑا اپنے آپ پر ان کو فخر و غرور تھا کہ ہمارے پاس افرادی قوت بھی بہت زیادہ ہے۔ 1000 کا لشکر تھا، یہاں مسلمانوں کی تعداد تو 313 ہی تھی صرف، اور اسلحہ بھی نہیں تھا، وہ اسلحے سے لیس تھے۔ پھر انہیں جو ہے وہ مال و دولت ان کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس تو یہ تمام چیزیں نہیں تھیں۔ تو وہ اپنے غرور و تکبر میں نکلے تھے اور بڑے اتراتے ہوئے نکلے تھے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے تھے، یعنی انہوں نے بڑا شور و غل اور غوغا کیا ہوا تھا، بڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو دکھا رہے تھے، اور بڑے ڈھول تماشوں کے ساتھ نکلے تھے، وہ دکھاتے ہوئے کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور قریش کے آگے، قریش کی اتنی بڑی طاقت تھی کہ پورا عرب، اس وقت پورا عرب قریش سے ڈرتا تھا، اور قریش کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اسی وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اتراتے ہوئے نکلے تھے کہ ہمارا اس وقت لشکر بھی بہت بڑا ہے، 1000 کا لشکر تھا، اور اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا، یعنی اسلحے سے لیس تھے وہ، تو اترا رہے تھے، دکھا رہے تھے، لوگوں میں اپنا جو ہے وہ بڑائی، شان و شوکت دکھاتے ہوئے وہ نکلے تھے۔ پورا راستہ انہوں نے اسی انداز سے طے کیا تھا، پھر وہاں جا کر بھی یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ یہ ریاکاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور وہ نکلے بھی کس لیے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یعنی ہمیں بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح
نہیں، یہ راستے اختیار نہیں کرنے ہیں، یہ سارے طریقے کافرانہ ہیں. اور انہیں بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. یعنی وہ اللہ کی گرفت سے بچ کے نکل نہیں سکتے. وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی دیا ہے وہ کس نے دیا؟ اصل میں تو اللہ ہی تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ اس پر اترا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے، انہیں گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہ دھوکے میں مبتلا ہے. اصل میں غرور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غرور کے اصل جو معنی ہیں وہ کیا ہے؟ دھوکا. انسان غرور میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز اس کی اپنی نہیں ہے. وہ جو دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ چھین سکتا ہے. تو تکبر تو وہ کرے جس کی وہ اپنی ہو چیز. تو صرف اپنی تو کس کی ہے؟ وہ صرف اللہ ہی کی ہے. ساری چیزیں کس کی ہیں؟ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. کسی کو ذہنی صلاحیت دی ہے تو وہ اللہ نے دی ہے، کسی کو مال و دولت دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، خوبصورتی دی ہے تو اللہ نے دی ہے، شان و شوکت دی ہے. یہ قوموں کو یا کسی ملک کو یا اقوام کو یا کسی بھی جماعت کو کوئی صلاحیت اور طاقت دی ہے، اور اسلحہ اور یہ ساری چیزیں دی ہیں تو کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ چھین بھی سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان تمام چیزوں کے باوجود کسی کو فتح اور کسی کو شکست دے سکتا ہے. اب مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی، اور اسی طرح آج بھی ایسے ہی ہے کہ کسی کے پاس اسلحہ نہ ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر رہا ہو اور وہ سارے راستے اختیار کر رہا ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں تو وہ کامیاب ہوگا. اور اس کی آج مثال افغانستان ہے. 3 بڑی بڑی سپر پاورز شکست کھا گئی ہیں وہاں پر، اور وہ اب وہاں پر جو ہے اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ ہو رہا ہے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان راستوں کو اختیار کرنے سے ہمیں منع کرتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہیں، اور جو راستے اللہ نے ہمیں بتائے ہیں اگر ہم وہ اختیار کریں تو کامیابی ہمیں نصیب ہوگی. اور کس کی طرف سے ہوگی؟ اس کے باوجود بھی غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہونا ہے. وہ کامیابی جو بھی دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح منع کیا اور ہمیں جو احکامات دیے کہ کس طریقے سے جو میں تمہیں جنگ کے میدان میں جو ہے وہ آداب اختیار کرنے ہیں. لڑائی کے کیا آداب ہیں؟ ثابت قدمی، بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اطاعت اللہ اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، اور صبر اختیار کرنا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو نکلے لوگوں اتراتے ہوئے اور لوگوں کے دکھانے کو، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. یہ سارے احکامات ہمیں دیے ہیں کہ جنگ کے میدان میں یہ سب اختیار کرنے ہوں گے، تب کامیابی کیا ہے؟ حاصل ہوگی. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب شیطان نے کس انداز سے ان کو غلط باطل پر اور غلط راستے پر جما دیا، اور کس طرح ان کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھائے، یعنی خوشنما کر کے دکھائے کافروں کو، اور وہ اس راستے پر چل دیا اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا انہوں نے، اور جہنم رسید ہوئے. تو اب ہم یہاں پر پڑھیں گے کہ شیطان نے ان کو کس طرح جو ہے وہ ان کے اعمال کو خوشنما کر کے دکھایا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ. اور جب شیطان نے ان کے کام خوشنما کر کے دکھائے اور کہا آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. یہ دلوں میں بات پھر ڈالتا ہے، جس کے اندر اس طرح کی خرابی پیدا ہوتی ہے اور وہ غلط راستے اختیار کرتا ہے، تو اللہ شیطان ان کے دلوں میں یعنی چیزوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، ان کے غلط راستوں کو، غلط چیزوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. تو یہی ہوا ان کے ساتھ کہ شیطان نے ان کے کام خوشنما کر کے دکھائے اور کہا آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم. آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، کوئی غالب نہیں آئے گا، اور میں تمہارا رفیق اور حمایتی ہوں. فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ. اور پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر گیا. وقال انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون. اور بولا میں تم سے لا تعلق ہوں، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے.
انی اخاف اللہ، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اس میں ہوا کیا تھا کہ پہلے ہی ان کے دلوں میں یہ بات جو ہے وہ بیٹھ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس تعداد بھی زیادہ ہے، جنگی لوگ زیادہ ہیں، اسلحہ ہے اور یہ سب کچھ ہے، اور انہوں نے تیاری کرنا شروع کی۔ لیکن ان کو ایک قبیلے کی طرف سے تھوڑا خطرہ لاحق تھا، وہ قبیلہ تھا بنی بکر بن کنانہ۔ ان کی طرف سے ان کو خطرہ تھا کہ اگر ہمارے سارے جو لڑنے والے لوگ ہیں وہ جب مکہ چھوڑ کے جائیں گے اور ہم مکہ خالی ہو جائے گا، یہاں پر خواتین و بچے اور وہ لوگ رہ جائیں گے جو جنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ بنی بکر بن کنانہ کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا ان کو، کہ کہیں وہ حملہ نہ کر دیں اس وقت میں۔ تو صرف ایک طرف سے ان کو یہ تھوڑا خطرہ تھا۔ شیطان کنانہ بنی بکر کے جو سردار تھا سراقہ بن مالک، اس کی شکل میں آیا اور آ کر ان کو خوب تسلی دی اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ جو چھوٹی سی جماعت ہے یہ تم ختم کر دو، اور تمہارے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہے، تمہارے پاس مال و دولت بھی ہے، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہے، اور میں تمہارا ساتھی ہوں، اور یعنی میری طرف سے یعنی میں خود اس میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ جاؤں گا، اور تمہیں جو ہے وہ مدد میری حاصل ہوگی۔ اب یہ خوف بھی ان کے اوپر سے کیا ہو گیا، ہٹ گیا، اور وہ جم گئے اپنے غلط راستے پر۔ اور جب یہ لوگ میدان جنگ میں آئے، اور جب میدان بدر میں دونوں لشکر مسلمانوں کے اور کفار کے لشکر آمنے سامنے ہوئے، تو یہ ایڑیوں کے بل پھر گیا اور بھاگا وہاں سے۔ اب لوگوں نے اس کو زبردستی پکڑا اور کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، اب تو جنگ شروع ہونے والی ہے۔ تو اس نے کہا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ اب یہ کیا دیکھ رہا تھا؟ یہ دیکھ رہا تھا فرشتوں کو جو لگاتار اتر رہے تھے آسمان سے۔ اللہ تعالیٰ سے جو حضور پاک نے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو بتا دیا تھا کہ آپ کی مدد ہوگی 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے۔ اب جب فرشتے آسمان سے اتر رہے تھے تو اس نے دیکھ لیا، اور اس نے کیسے دیکھ لیا؟ اس نے اس لیے دیکھ لیا کہ یہ جب زمین پر انسان نہیں تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر نہیں بھیجا تھا، تو یہاں پر سارے جنات ہوا کرتے تھے، جنات کی مخلوق تھی، اور یہاں پر سارے جنات ہوا کرتے تھے، اور اس میں ابلیس جو تھا، یہ شیطان جو تھا، یہ بہت عبادت گزار تھا جنات میں، اور اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کو آسمانوں پر فرشتوں کے ساتھ بیٹھک ملی ہوئی تھی، وہاں پر فرشتوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ تو یہ تو فرشتوں کو دیکھا ہوا بھی تھا، اور نوری اور ناری مخلوق ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور یہ ناری یعنی آگ سے بنائے گئے، تو ان میں قرب بھی ہے۔ اب ظاہر ہے اس نے تو دیکھا ہوتا ہے، جب فرشتے اترنے لگے تو اس نے دیکھا یہ تو فرشتے آ رہے ہیں، ان کی تو اتنی زبردست مدد ہو رہی ہے، تو پھر اس کو یقین ہو گیا کہ شکست تو یہی کھائیں گے، اور ظاہر ہے ان کا تو برا حال ہوگا۔ اور شیطان نے تو کرنا ہی ہمیشہ یہی ہے کہ پہلے وہ انسانوں کو بہکاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا جو ہے وہ راستہ الگ کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے میں نے تو اسے بہکایا تھا، اور میں تو تم سے بری ہوں۔ جیسے یہاں پر اس نے کہا انی بری منکم، میں تم سے لا تعلق ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ یہی بالکل بات، اسی انداز کی بات یہ قیامت والے دن بھی کہے گا کہ میں نے تو تمہیں صرف بہکایا تھا، جو کچھ بھی کیا وہ تم نے کیا۔ تو کیا ہے کہ یہ ایڑیوں کے بل پھر گیا اور بھاگا وہاں سے۔ لوگوں نے پکڑا تو کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے ڈر لگتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ظاہر ہے یہ بھی چلا گیا، اور اس نے مدد تو کرنی نہیں تھی، اور اللہ کے آگے کس کی مدد چل سکتی ہے، انہوں نے شکست ہی کھانی تھی۔ تو جنگ بدر میں پھر کفار کو کیا ہوئی، شکست ہوئی، اور بہت بری شکست ہوئی، اور 70 ان کے جو ہے وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ تو یہ تھا آپ کا الدرس الثانی، سورہ انفال آیت 45 تا 48۔ اب اس میں 2 آپ کے سوالات بن رہے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کیا کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابھی ہم نے درس میں بار بار دیکھا ثابت قدمی، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے، اور اطاعت کی جائے اللہ اس کے رسول کی، اور اس کے علاوہ کیا ہے
کہ اپنے آپس میں تنازع نہیں کھڑا کرو، یعنی جھگڑو مت، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کے دکھانے کو، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی کفار کا جو طریقہ کار ہے، دکھاوا، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اترانا ہے، فخر و غرور ہے، یہ راستے اختیار کرنے کو، یہ طریقے اختیار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو یہ والا جو ہے وہ پہلا سوال تھا آپ کا۔ اب اس میں صحیح طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنی بک سے یاد کیجئے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال آپ کا ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں نے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا مطلب ہے مدد، نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا۔ اب اس میں آپ نے پورا وہ سراقہ بن مالک کا حوالے سے لکھنا ہے، یہ بھی بتانا ہے کہ اس نے پھر آ کے کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ اپنی مدد کا، حمایت کا جو ہے وہ یقین دہانی کرائی، اور پھر ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور آج کے دن جو ہے فتح تمہیں ہی نصیب ہوگی۔ اور یہ تمام چیزیں اس نے سراقہ بن مالک نے کہی، اور سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان جو ہے وہ آیا تھا صورت بنا کر، اور فتح و غلبے کی خوب بڑی بڑی بشارتیں دی تھیں، خوشخبریاں، بشارت کا مطلب ہے خوشخبریاں دی تھیں۔ اور پھر جیسی ہی اس نے جو ہے وہ ملائکہ کو آسمان پر سے اترتے ہوئے دیکھا تو اپنی ایڑیوں کے بدل بھاگ گیا، اور اس کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کیا ہے حاصل ہے، اور مشرکین کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ دو سوالات ہیں آپ کے، اور اس کے بعد ہے آپ کا سوال نمبر 3 کیا ہے، منزل آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ اب یہ پھر جو ہے وہ بورڈ پہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، اس طرح پھر آپ اس کی تیاری کر لیجئے گا۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلی ہے آپ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین، جب یا ایھا الذین آئے، آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جب بھی یہاں پر یا ایھا الذین آمنو آئے گا تو اے ایمان والو۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، لقیتم کا مطلب ہوتا ہے آمنا سامنا ہونا یا ملاقات ہونا، یعنی آمنا سامنا ہو، اب جنگ کے حوالے سے ہے تو آمنا سامنا ہونا۔ فیتن کا مطلب ہوتا ہے جماعت، اب کس کی جماعت؟ کفار کی جماعت سے۔ لقیتم فیتن فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، یعنی فا کے ساتھ الف آ رہا ہے یہاں پر، تو یہ حکم کے معنی میں آتا ہے، اس طرح جب بھی آئے گا تو حکم کے معنی میں ہوتا ہے۔ فثبتوا، ثابت قدم رہو۔ واذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ کا، کثیراً بکثرت، یعنی اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ لعلکم، لعل کا مطلب ہوتا ہے تاکہ یا شاید، لعلکم تاکہ تم، تفلحون فلاح پا جاؤ، تم سب، یا تفلحون یعنی تم پوری جماعت، تم سب فلاح پا جاؤ۔ اس کے بعد دوسرا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دیکھیں پھر یہاں پر الف آ رہا ہے نا، تو یہ بھی حکم ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اطاعت کرو اللہ کی، اور رسولہ، ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کی، اللہ کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور تنازع نہیں کھڑا کرو، یعنی آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ، اور جاتی رہے گی، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، وَتَذْهَبَ، اور جاتی رہے گی تمہاری، ریحکم، ریحن کا مطلب ہوتا ہے ہوا، اور کم تمہاری، ریحکم تمہاری ہوا جاتی رہے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ ریحکم میں نے آپ کو سمجھا دیا، یعنی تمہارے اندر کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رہے گی، ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تذهب جاتی رہے گی، ریحن ہوا، کم تمہاری، وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ ساتھ ہے، صابرین، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے۔
بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اب ہے تیسرا ولا تکونو، کانا یکونو کا مطلب ہوتا ہے ہونا، ولا کا مطلب ہوتا ہے لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور واو کا مطلب ہوتا ہے اور نہ ہو جانا، کالذین ان لوگوں جیسے، کا مطلب ہوتا ہے ان جیسے، الذین لوگ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا، خرجو اخراج، خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، خرجو جو نکلے، من دیارہم، دیارہم دیار کا مطلب ہوتا ہے گھر، ہم اپنے گھروں سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، بطرن بطرن اتراتے ہوئے، رعاء الناس اور واو پھر وہ اور رعاء الناس لوگوں کے دکھانے کو، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، صد یصدو کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ویصدون اور روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویصدون عن سبیل اللہ اور روکتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے، واللہ اور اللہ بما یعملون محیط اور اللہ نے احاطہ یعنی انہیں گھیرا ہوا ہے، اللہ نے گھیرا ہوا ہے، یعملون ان کے وہ جو وہ کرتے ہیں، اللہ گھیرے میں لیے ہوا ہے جو وہ کرتے ہیں، یعملون عمل سے جو وہ کرتے ہیں اللہ نے اسے گھیرا ہوا ہے، احاطہ اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اور نہ ہو جانا ان لوگوں جیسے جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، واللہ بما یعملون محیط اور اللہ نے ان کے جو وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ تھا آپ کے پورا الدرس الثانی جیم۔ اب اس کی تیاری کر لیجیے گا آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔